جن اور جن کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ جن کا روٹ ورڈ جیم نون نون ہے. اس کا مطلب ہے پوشیدہ، پوشیدہ، مخفی، چھپا ہوا، آنکھوں سے اوجھل. اردو کے الفاظ جنین. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو حمل کے ٹھہرنے کے بعد رحم مادر سے چپکا ہوا خوراک اور غذا پاتا ہے اور وہی نشو نما ہوتا ہے اس کی. یہ وہ بچہ ہے جو ماں ارد گرد سب کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، آنکھوں اور نگاہوں سے اجل ہے. یہ پوشیدہ بچہ رحم مادر کا جنین کہا جاتا ہے. اسی طرح جنت، جنت بھی اس باغ کو کہتے ہیں جس میں سبزہ، پودے، نباتات، ہریالی، رویدگی اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ اس پر زمین نظر نہیں آتی. اس سبزے کے نیچے زمین پوشیدہ ہوتی ہے، چھپ جاتی ہے، آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، زمین کا کوئی ایک پور برابر علاقہ بھی نظر نہیں آتا. ایسا بھرا ہوا، سبزے سے بھرا ہوا باغ جس کی زمین کا ایک ٹکڑا حصہ بھی نظر نہیں آتا، ایسے باغ کو جنت کہا جاتا ہے. تو گویا جن ایسی مخلوق ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے، پوشیدہ ہے، مخفی ہے، ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتی. جن ایک حقیقی مخلوق ہے، ان کی ایگزسٹنس ہے. اور صرف حقیقی مخلوق نہیں، اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں ان میں سے ایک صاحب اختیار مخلوق جن ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین میں انسانوں اور جنوں دونوں کا تذکرہ کیا. گویا سزا، جزا، مواخذہ، حساب کتاب، پوچھ، اور پھر اس کے بعد نیکی اور گناہ کا بدلہ اور سزا جزا، یہ تصور انسانوں اور جنوں سے دونوں سے ہے. آج کا انسان قرآن کا حامل، آسمانی کتابوں کے حامل، تو جنات کو باقاعدہ ایک مخلوق تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اللہ کی الہامی کتابوں سے جن لوگوں کو علم نہیں، جن لوگوں نے حاصل کیا، وہ جنات کی باقاعدہ مخلوق اور ان کی باقاعدہ ایگزسٹنس میں شبہ کا شکار ہے. آج کا سائنٹیفک نالج، جو باقاعدہ سائنٹیفک نالج ہے، سائنس جن کی حقیقت کے علم سے قاصر ہے. بلکہ آج کی سائنس اور ساری سائنٹیفک نالج جن کے اوپر اور جن کے موضوع اور جنات کے حوالے سے بالکل خاموش ہے. کوئی ڈیبیٹ، کوئی ڈسکشن، کوئی تھیوری، کوئی پوسٹولیٹ، کوئی لا، کچھ موجود نہیں ہے. لیٹسٹ سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے اندر جن کا کوئی تصور نہیں، جن کا کوئی علم نہیں، جن کا کوئی تذکرہ نہیں. وہ مائکروبز، وائرسز، اینٹی باڈیز سب کچھ ڈیٹیکٹ ہو گئیں، لیکن جنات کا علم آج کے سائنسدان کے پاس نہیں. اور مخلوقات تلاش کرتے پھرتے ہیں. میں کل ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ تلاش کرنے والوں نے، سائنٹسٹ نے اور ناسا والوں نے، جو آسمان اور فلکیات میں سراغ رسانی کرتے پھرتے ہیں، انہوں نے تلاش کیا کہ ہمارے ہی جیسی ایک جو ہماری کہکشاں ہے، ہماری ہی گیلیکسی، ہماری ہی کہکشاں کے اندر ایک سورج کی طرح کا ایک ستارہ ہے جس کے ارد گرد بہت سے سیارے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں. یعنی بالکل جیسے ہمارا شمسی نظام ہے، ہمارا سولر سسٹم ہے، ہماری ہی گیلیکسی، ہماری ہی کہکشاں کے اندر ایک بالکل ایسا ایک اور شمسی نظام ہے. اور اس شمسی نظام میں انہوں نے دیکھا کہ اس سورج نما ستارے کے گرد بالکل ایک زمین جیسا سیارہ گردش کر رہا ہے. اس کی آب و ہوا، اس کی باقی حالات اور اس کا اپنے سورج سے فاصلہ بالکل اتنا ہے جتنا ہمارا اپنے سورج سے فاصلہ ہے. اور سائنسدان اب اس سراغ میں لگے ہیں اور اس تو اور کرید میں لگے ہیں کہ جب اس زمین کے اوپر، اس سیارے کے اوپر حالات بالکل زمین کے سے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی زندگی کے اثرات ہوں. ارے کہاں زندگی کے اثرات تلاش کریں؟ ابھی اپنی زمین کی مخلوق، اس کی حقیقت اور اس کا علم تو ان کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن آج کے دور کا انسان ہی نہیں، آج سے پہلے کے دور کا انسان سائنسی طور پر تو جنات کو نہ جانتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ ان کی حقیقت سے آگاہ ہے. لیکن ہاں فکشن کے اندر جنات کا تذکرہ موجود ہے. تو ان فکشنز کے اندر جن، جنات، جننیاں، بھوت، پریت، آسیب اور گھوسٹ اور ان کا تذکرہ فکشن میں تو موجود ہے، لیکن ٹھوس سائنٹیفک علم کے اندر جن ڈزنٹ ایگزسٹ. لیکن قرآن نے
کتنا ماڈرن ہے، کتنا لیٹسٹ ہے اور کتنا ایڈوانسڈ ہے دنیاوی علوم سے میرا اور آپ کا دین اور ہمارے اور آپ کے دین اور اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات، کہ آج سے کتنے سو سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک باقاعدہ مخلوق کا تعارف اور اس کی حقیقت اور اس کی صفات سے آگہی دے رہے ہیں۔ جن باقاعدہ ایک مخلوق ہے، ان کا ہونا برحق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر انسانوں سے پہلے جنوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 27 میں واضح طور پر یہ صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان سے پہلے جن کو تخلیق کیا جا چکا تھا۔ 7 مقامات میں قرآن پہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ان میں انسانوں سے پہلے جنوں کی تخلیق کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا ہے ابلیس کے بارے میں، فَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور گویا ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھا۔ تو ان تمام حوالہ جات، قرآن کے ان حوالہ جات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسانوں سے پہلے جنوں کو تخلیق کیا۔ اور وہ جو قرآن کی آیت اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بذات خود یہ آیت اس چیز کی دلیل کرتی ہے اور پیش کرتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے پہلے جنوں کو اور پھر انسانوں کو، آرڈر آف تخلیق بتا رہے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ نہیں ہے، پہلے جنوں کی تخلیق اور پھر انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ بھی بتایا کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، اور زمین پر جو جنات آباد تھے وہ زمین پر کیا کرتے تھے؟ فتنہ، فساد، قتل، رہزنی اور ایک دوسرے کو خون بہانا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو زمین میں اب ایک اور ایسی مخلوق بنائے گا کہ جو زمین میں جائے گی، خوریزی کرے گی اور وہ خون بہائے گی وہاں پہ۔ تو گویا زمین پر انسانوں سے پہلے جنوں کو بھیجا جا چکا تھا، تخلیق بھی پہلے ہے، زمین میں آباد کاری بھی انسانوں سے پہلے ہے۔ اور جب وہ زمین پر آباد تھے تو وہ یہاں پہ کیا کرتے تھے؟ شر کا عنصر ان کے اندر موجود تھا اور اس کی وجہ سے وہ خون بہاتے تھے اور خون ریزیاں کرتے تھے اور آپس میں لڑائی اور جدال کا معاملہ اختیار کرتے تھے۔ ان کے وہاں ہونے کی حالت میں اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو ان کے بعد جانشین اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو ان سے بھی سجدہ کروایا گیا۔ اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب پہلے یہ آباد تھے زمین پر تو یہ ساری روئے زمین پر آباد تھے، لیکن پھر جب انسان کو تخلیق کر کے زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا گیا تھا تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان جنات کو سمندروں میں، صحراؤں میں دھکیل دیا تھا اور پھر وہ وہیں پہ آباد رہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو آگ سے بنایا ہے۔ وہ مکالمہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعنی، کس چیز نے روکا تجھے کہ تو اس کو سجدہ کرے، حضرت آدم علیہ السلام کو جس کا میں نے تجھے سجدہ کو حکم دیا۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ گویا جن آگ سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے، ناری مخلوق ہے، انسان خاکی، فرشتے نوری اور جن ناری مخلوق ہیں۔ اچھا، ان کا آگ سے بنا ہوا ہونا کچھ لوگوں کو اس بات میں کنفیوز کرتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ انسانوں جنوں میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا، تو جب یہ بنے ہی آگ سے ہیں تو پھر آگ ان کو عذاب کیسے دے گی؟ جب یہ بنائے ہی آگ سے گئے ہیں اور یہ بنے ہی آگ سے ہیں تو پھر ان کو آگ کیسے عذاب دے گی اور آگ ان کو کیسے جلائے گی؟ آگ تو آگ کو کچھ نہیں کہے گی۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تفسیر بھی میں نے یوں پڑھا، کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی سے بنا ہونے کے باوجود اگر اس کو مٹی سے بنا ہوا ایک پتھر یا مٹی سے بنی ہوئی ایک اینٹ یا مٹی سے بنا ہوا ایک ڈھیلا مارا جائے تو کیا اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیا اس کو زخم ہوتا ہے؟ کیا اس کو درد آتی ہے؟ بس اوقات اس کے ضرب سے اس کی ہڈی ٹوٹتی ہے، اس کے جسم کے کسی اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کو زخم ہوتا ہے، اس کو درد ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر مٹی سے بنے ہوئے ایک انسان کو مٹی کا ڈھیلا، مٹی کا پتھر، مٹی سے بنی ہوئی اینٹ
تکلیف، ضرر، نقصان، زخم دے سکتا ہے، تو پھر آگ سے بنے ہوئے جن کو آگ تکلیف، ضرر اور نقصان اور اذیت کیسے نہیں پہنچا سکتی؟ یہ بے اذن اللہ ہے۔ اور ویسے بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور پھر مٹی سے بنا ہونے کے بعد کیا وہ مٹی ہی ہے؟ نہیں، مٹی سے اس کے تعمیر، اس کے مٹی کے اجزاء سے کی گئی ہے، ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈز۔ مٹی کے اندر جو کمپاؤنڈز ہیں، مٹی کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں، مٹی کے اندر جو کانسٹیچوئنٹس ہیں، اس میں سے اس کی باڈی کی کمپوزیشن لی گئی ہے۔ فرینک مٹی تو نہیں ہے نا؟ تو بس اسی طرح آگ کے اندر جو کمپوننٹس ہیں، اس کے اندر جو کمپوزیشن ہے، جو ایلیمنٹس ہیں، جو گیسز ہیں، ممکن ہے اس سے ان کی تعمیر اور ان سے ان کی تخلیق کی گئی ہو۔ چونکہ جنات آگ سے بنے ہیں اور آگ ایک لطیف چیز ہے، تو لہٰذا اپنی تخلیق اور اپنی حیت کے حوالے سے یہ بھی لطیف ہیں، اور اپنی لطافت کے حوالے سے یہ آنکھوں سے اوجھل ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح یہ جنات اپنی حیت اور اپنا فارم اور اپنے اپیرنس بدل سکتے ہیں۔ جنات انسانی شکل میں آنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنات سانپ کی شکل میں بھی روپ دھار سکتے ہیں۔ کیسے پتا چلتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب تمہارا معاملہ کسی سانپ سے ہو، یعنی تمہارے سامنے کوئی سانپ آئے، تو اسے مارنے سے پہلے اس کو للکارو۔ اس کو مارنے یا ہلاک کرنے یا اس پر حملہ کرنے سے پہلے اس کو للکارو، یعنی اس کو بتا دو کہ میں تمہیں مارنے لگا ہوں۔ اگر وہ جن ہوگا تو وہ وہاں سے چلا جائے گا، اور اگر وہ وہاں سے نہ گیا تو وہ سانپ ہوگا، اور پھر اس پر حملہ کرو۔ یعنی جب بھی سانپ کے ساتھ معاملہ ہو، سانپ سامنے آئے تو ایک دم سے اس پر حملہ نہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہو، اور وہ جن سانپ کی شکل میں آیا ہو، تو اس کو مارنے اور حملہ کرنے سے پہلے للکار دو، اور پھر اگر وہ چلا جائے تمہاری للکار سن کر، یعنی یہ ارادہ سن کے تم اس کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو کہ وہ چلا جائے، اگر وہ جن ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ چلا جائے گا۔ لیکن اگر وہ وہاں رہے تو پھر وہ جن نہیں ہے، پھر وہ سانپ ہے، پھر اس پر حملہ کرو۔ تو گویا یہ اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں، اور اپنی شکل کو بدل کے سانپوں وغیرہ کی شکل میں انسانوں کے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی بغیر للکارے، بے جا، اگر وہ نقصان اور ضرر نہ دے تو ان پر حملہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو منع کیا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں۔ بہت سا وزن اٹھانا، یا بہت لمبے لمبے فاصلے تھوڑی سی مدت اور تھوڑے سے دورانیے میں طے کر لینا، یہ ان کے لیے بڑا آسان اور سہل ہے۔ انسانوں کے لیے وہ لمبے لمبے فاصلے طے کرنے کے لیے ان کو سواریاں ضروری ہیں، اور وہ بھاری بھرکم وزن اٹھانا بھی انسان کی طاقت اور قدرت نہیں ہے، لیکن جنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور استطاعت دی ہے کہ وہ بھاری بھرکم وزن بھی اٹھا سکتے ہیں، اور لمبے چوڑے فاصلوں کو پلک جھپکتے میں، چشم زدن میں وہ طے کر سکتے ہیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات کا تذکرہ یاد ہے، عفریت من الجنی، تو اس نے بھی یہ معاملہ کیا، اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ وہ جو ملکہ سبا کا وہ تخت اٹھا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کرنے والا بندہ، غلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھے، وہ کیا تھے؟ وہ جنوں ہی میں سے تھے۔ اور یہ پلک جھپکتے میں بہت لمبے فاصلے طے کرنا، اس کی وجہ سے یہ اپنے عاملوں کو بھی دور دراز کی خبریں لا کے ڈالتے ہیں، اور پھر اسی کی وجہ سے وہ عالم بالا کی خبریں اچکنے کے لیے بھی آسمان پر حاضر رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مخلوق، اللہ نے ان کو تخلیق کیوں کیا؟ مقصد تخلیق انسانوں ہی کا سا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ان کو اللہ کی بندگی کے لیے، اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے اور عبادت کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ گویا ان کا بھی ویسا ہی امتحان، ابتلا اور آزمائش ہے، ان کو بھی ویسے ہی پرکھا جائے گا اور پرکھا جا رہا ہے جیسے انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ صاحب اختیار مخلوق ہے، ان کے اندر نیک جن بھی ہیں اور بد جن بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور صاحب ایمان بھی ہیں، مسلم بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، جنہوں نے ہدایت کے لیے انسانوں کے نبیوں سے رجوع کیا۔ ایک سے زیادہ متعدد مقامات پر اس کی نشاندہی ہوتی۔ آج سورہ جن میں بھی ہم پڑھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ جنوں میں سے کچھ عیسائی بھی تھے، کچھ یہودی بھی تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے دین لیا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور الہامی اور آسمانی کتابوں سے بھی انہوں نے ہدایت پائی۔ اور پھر صرف یہی نہیں، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جنوں کے آنے کا تذکرہ قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہے، اور حدیث میں بھی واقعات موجود ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں، سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے، سورہ احقاف میں بھی اس کا تذکرہ آیا، اور سورہ رحمان میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے اور سورہ رحمان پڑھ کے سنائی جا رہی تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ خود پڑھ کے سنا رہے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے ایک اور ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سنا رہے تھے۔ اب پھر جب وہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام خاموش ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں تم سے وہ جواب نہیں سنتا جو میں نے جنوں سے سنا تھا۔ اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے جنوں سے کیا جواب سنا تھا؟ کوئی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، قرآن کی تلاوت سنتے، آپ نے ان کو قرآن کی تلاوت سنائی، آپ نے ان کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی، اور سننے کے بعد انہوں نے اندھے بہرے ہو کر نہیں گرے، انہوں نے سمجھا، انہوں نے سنا اور انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں ان کو پڑھ کے سنا رہا تھا پس تم اپنے رب کی کون کون سی آیات کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کیا جواب دیتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن انسانوں کی بولی کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات جس علاقے میں رہتے ہیں، جن باشندوں اور جن اقوام کے درمیان رہتے ہیں، انہی کی بولی سنتے اور سمجھتے ہیں، پرائی بولیاں سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یعنی جس علاقے کے لوگ ہیں، عرف عام میں جو بولی وہاں ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور اس زبان میں بولتے بھی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ جن، سورہ احقاف اور سورہ رحمان کے حوالہ جات کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث کے واقعات میں جنات کا آنا جو ہے وہ مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ آج جنوں کی ملاقات پہ ساتھ چلے؟ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جب جہاں جس جگہ تشریف لے جانے کی دعوت دیتے تھے، وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ چلنے پہ تیار ہوتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو تو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، جنوں کی ملاقات، اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنوں کی ملاقات کے موقع پہ بھی جانے کو تیار ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنوں کی ملاقات پہ بھی جانے کو تیار ہیں۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے، ہم ساتھ ان کے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جگہ پر کھڑے ہونے کو کہا اور کہا کہ تم لوگ یہیں رکے رہو، اور ہم لوگ وہیں رکے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے گئے، آپ کچھ تھوڑی دور آگے چل کر گئے ہی تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ بڑے بڑے سروں والے لوگ جنہوں نے اپنے سروں پر پگڑیاں پہن رکھی تھیں، اور ایک خاص قوم کے ساتھ مشابہت کا بھی ذکر کیا کہ وہ فلاں قوم کے لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، وہ لوگ آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ سنا رہے تھے۔ یہ دو موقع پر یہ تذکرہ آتا ہے، اور ایک موقع پر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر ہمیں یہ بتایا کہ جن میرے پاس آئے تھے اور میں نے ان کو قرآن سکھایا، یعنی قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت یا ان کے کچھ دین اور شرعی معاملات پر ان کو سوال اور جواب کی نشست تھی۔ اور دوسرے موقع پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر بتایا کہ جن میرے پاس اپنے کسی تنازع، کسی جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے اور میں نے ان کے اس تنازع اور ان کے جھگڑے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، انسانوں، جنوں، تمام کے لیے پیغام لے کر آئے۔ تو جنوں کا انسانوں کے نبیوں کے پاس آ کر دین سیکھنا، اسلام سیکھنا اور الہامی کتابوں سے علم حاصل کرنے کا حوالہ موجود ہے۔ اب یہ حوالہ کہ کیا ان کے اندر کوئی نبی بھیجے گئے، نہ قرآن اس میں کچھ ذکر کرتا ہے اور حدیث بھی اس میں خاموش ہے۔ جنوں کی اپنی مخلوق کی طرف انبیاء کا مبعوث کیا جانا یا ان میں سے کسی کو نبوت کے لیے منتخب کیے جانے کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لہٰذا چونکہ حدیث اور قرآن اس معاملے میں خاموش ہے، ہمیں اس کی قریت اور ٹو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف یہ یاد رکھیے گا کہ انسان جنوں سے افضل مخلوق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 34 میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ انسان جنوں سے اشرف یا بہتر مخلوق اور افضل مخلوق ہے۔
اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ با اختیار مخلوق ہیں. ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنات کے لیے جنات کسی ایسی شکل میں بھی آ سکتے ہیں کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں. خناس وہ جنات میں سے شیطان کے چیلے جو انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور بار بار امڑ امڑ کے وہ خیالات ڈالنے والے، یہ عمل بھی جنات کر سکتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ جنات نیک بھی ہوتے ہیں، شریر اور بد بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، کافر فاسق بھی ہوتے ہیں. ہر قسم کے گروہ بدی اور شر کے حوالے سے ان کے اندر بھی موجود ہیں. جنات کی صلاحیتوں کے حوالے سے جہاں میں نے اور بات آپ کو بتائی، لیکن ذہنی اور دماغی صلاحیت کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک پورا ایڈلٹ فل گرون جن، ایک پورا بالغ جوان جن جو ہے، اس کا ذہنی سطح انسان کے 10 سال کے بچے کے برابر ہے. اس کا حافظہ، اس کی فہم، اس کا شعور، اس کا علم اور علمی احاطہ جو ہے وہ انسان کے 10 سال کے بچے کے برابر ان کا ایک ایڈلٹ جن جو ہے اس کی مینٹل کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز وہاں تک ہیں. تو ذہنی سطح میں وہ انسان سے بہت کم ہے. انسان اپنی اس علمی برتری اور اپنی فضیلت کی بنیاد پر جنوں کو قبضے میں کر سکتے ہیں. لیکن یہ حقیقت یاد رکھیے گا کہ انسانوں کے قبضے میں جنوں کا ہونا یہ صرف شریر گناہگار جن ہی انسانوں کے قبضے میں آتے ہیں. نیک مسلمان اور مومن جن انسانوں کے قبضے میں نہیں آتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات کا ہونا باذن اللہ تھا. اللہ کے حکم سے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع زیر فرمان کیا گیا تھا، ماتحت رکھا گیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حیات میں ان سے سارے مثبت تعمیری اور پازیٹیو پروڈکٹیو دین کی اشاعت، سربلندی، خدمت، تبلیغ، حفاظت کے اور دین کے رعب اور ہیبت کریٹ کرنے کے معاملات جو ہیں وہ جنات سے کروائے گئے. شریعت کے حدود سے تجاوز کا کوئی کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں معمور جنات سے نہیں لیا گیا تھا. یہ باذن اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات دیے گئے تھے. یہ بہت زیادہ. لیکن اس کے علاوہ جنات کو، انسانوں کا جنات کو اپنے قبضے میں کرنا یہ کفر ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ اگر بنی اسرائیل میں لوگ جنات کو قابو کرنا جائز اور حلال سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ایک نبی کے قبضے میں جن تھے، تو اگر ہم جنوں کو قبضے میں کر کے ان سے کوئی کام کروائیں گے تو وہ گناہ نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات نازل کر کے یہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا عمل باذن اللہ تھا، حدود اللہ کے اندر تھا، دین الہی کی خدمت کے لیے تھا. اس کے علاوہ اگر عامل اپنے کچھ گندے عملوں سے جنات کو قابو کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ منع ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. انسان جو جنوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں انہیں عامل کہا جاتا ہے. عامل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ عمل کرتے ہیں. یہ عمل جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے، کفر ہے. یہ سراسر گندگی، ناپاکی، حرام کام، قرآن، اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور سرکشی پر انحصار ہے ان عملوں کا. اور ان عملوں کے قبضے میں آنے والے جنات میں پھر دوہرا رہی ہوں، نیک نہیں ہوتے. شریر بد جنات ایسے بد کردار عاملوں کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور پھر کام کیا ہوگا؟ تعاونوا علی الاسم والعدوان ہی ہوگا. گناہ اور ظلم اور زیادتی اور سرکشی کے احکامات میں تعاون. قابو میں کرنے والا بھی کافر اور قابو میں آنے والا بھی کافر. تو لہٰذا جب ان کی ملی بھگت سے کام ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سارے کفر ہی ہوں گے، وہ سارے سرکشی ہی ہوں گے، وہ سارے کبیرہ گناہ ہی ہوں گے. عامل جنات کو قابو کیسے کرتے ہیں؟ یہ عامل جنات کو قابو کرنے کے لیے گندگی، ناپاکی، سرکشی اور گستاخی کے شدت سے بھرے ہوئے اعمال اپناتے. خود ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، سالہ سال ساری عمر غسل نہیں کرتے، وضو نہیں کرتے، پاکی اور طہارت سے پرہیز کرتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر بھی غلاظت اور ناپاکیاں ملتے ہیں، غلاظت پر غلاظت کا اضافہ کرتے ہیں. سرکشی کے حوالے سے سارے کے سارے کام قرآن اور دین کے احکامات کی خلاف ورزی کے. یہ کسی غیر آباد صحراؤں میں، بیابانوں میں، قبرستانوں میں نکل جاتے ہیں، اپنے گرد ایک گھیرا سا دائرہ اور زائچہ سا بنا لیتے ہیں
اور وہاں پر سارے ناپاکی اور گندگی کے اور گستاخی کے عمل کرتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کی گستاخی کرنا، اس کے ساتھ گندگی کا معاملہ اختیار کرنا، نعوذ باللہ اس کو اپنے پاؤں میں روندنا، اس کی آیات کو نعوذ باللہ الٹ پلٹ کر کے پڑھنا، آیات کو گندگی پر لکھنا نعوذ باللہ، آیات کو گندگی کے ساتھ لکھنا نعوذ باللہ من ذالک. اس قسم کی غلیظ، اس قسم کے گندے مکروہ کبیرہ عمل وہ دہراتے رہتے ہیں. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب عامل یہ چلے کاٹتے ہیں ان غیر آباد بیابان علاقوں میں تو جنات ان کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں، ان کو ڈراتے رہتے ہیں. یہ کافر جنات ان کو ڈراتے، ان کو خوف زدہ کرتے، ان کو دھمکاتے رہتے ہیں. اگر وہ عامل ان سے خوف زدہ ہو جائے تو پھر جنات اس پر غالب آ جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ستاتے ہیں، ٹانگیں بازو توڑتے ہیں اور بس اوقات ان عاملوں کو قتل اور ہلاک بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی عامل ان دھمکانے والے اور خوف زدہ کرنے والے جنات سے نہ ڈرے اور اپنے چلے کو تکمیل تک پہنچا لے، اپنے عمل کو تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے ان سے بے خوف ہو کر، تو پھر یہ شریر جنات اس عامل کے ماتحت اور فرمانبردار بن جاتے ہیں. اب ماتحت بنانے والا بھی اور ماتحت بننے والا دونوں کافر ہیں، سرکش ہیں، گستاخ ہیں. سارے کا سارا دھندہ ہی اس کام پر ہے. یہ عامل جن کے قبضے میں جنات ہیں، یہ عامل ان جنات سے مختلف قسم کی خدمات لیتے ہیں. ایک خدمت میں سے خدمت یہ کہ ان کو عالم بالا کی خبریں اچکنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. ان کے عامل ان کو مستقبل کے حالات، جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آج کی آیات میں بھی ہم پڑھیں گے، مستقبل کے حالات، اللہ کے تقدیر کے فیصلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتے ہیں، وہ خبریں عالم بالا کی لینے کے لیے، اچکنے کے لیے بھیجتے ہیں. ان میں سے کچھ یہ خبریں لے کر کامیابی سے جب آ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عالم بالا کی خبریں پھر یہ جن اپنے کاہنوں پر ڈالتے ہیں، اپنے عاملوں پر ڈالتے ہیں، اور یہ عامل ان میں کچھ جھوٹ سچ ملا کے اپنی کمائی اور اپنی روزی کا دھندے کا ذریعہ بناتے ہیں. پھر یہ عامل ان جنات کے ذریعے اپنے پاس آنے والے لوگوں کے گھروں کے حالات، ان کے گھروں کی مخبری. آج آپ دیکھیں تو عاملوں کے پاس جب لوگ جاتے ہیں، اور بھولے بھالے لوگ جاتے ہیں، ہاں شرک کا ارتکاب کرنے والے ہی جاتے ہیں، کفر کا ارتکاب کرنے والے ہی جاتے ہیں، تو جن کے قبضے میں جنات ہیں وہ جنات آنے والے اس شخص کے گھر کے افراد، اس کے بچے کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، اس گھر میں کیا پکا ہے، اس کے گھر کی کیا حالت ہے، اس کے گھر کی کچھ چیزوں کی خبر خاموشی سے ان عاملوں کے کان میں ڈالتے ہیں. اور آنے والے وہ جو کلائنٹس ہیں نا ان عاملوں کے، آنے والے اس شخص کے گھر کی پوشیدہ حالات جب یہ عامل، وہ بات جو جن نے اس کے کان میں ڈالی تھی، وہ خبر جب عامل ان کو بتاتا ہے تو اپنی سند اور اپنی دھاک غیب کے علم کے حوالے سے اپنے آنے والے لوگوں کے اندر یہ جمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ کام بھی عاملوں کے لیے ان کے موکل، ان کے مددگار جنات کرتے ہیں. تیسرا کام یہ عامل جو ان جنات کے ساتھ خدمت لیتے ہیں انسانوں کو ڈرانے کی، انسانوں کو ڈرانے، دھمکانے، خوف زدہ کرنے، ان کی چیزیں غائب کرنے، ان کو تنگ کرنے اور ان کو ستانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور چوتھا اور سب سے قبیح عمل جو عامل ان جنات کے ذریعے کرواتے ہیں وہ جادو، ٹونے، کہانت، اور یا اس جن کا کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو شدید ضرر اور تکلیف پہنچانے کا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جن، ایک پورا بالغ جن انسان کے مقابلے میں 10 سال کے بچے کسی ذہنی حالت رکھتا ہے. ایک جن کا ایک انسان کے جسم میں داخل ہونا اس جن کے لیے امر محال ہے، انتہائی مشکل ہے. اس کے لیے یہ مرحلہ انتہائی مشکل ہے، اور کوئی جن اپنے عامل کی رہنمائی کے بغیر کسی انسان کے جسم میں خود سے خود داخل نہیں ہو سکتا. یہ ان کے عامل ہیں، یہ وہ کاہن ہے جو ان جنات کی جو ان کے قبضے میں ہے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی گائیڈنس کرتے ہیں، ان کو موقع محل مناسبت سے سمجھاتے ہیں، تو جنوں کے لیے یہ سہل اور ممکن ہوتا ہے. اس رہنمائی کے باوجود بھی یہ عمل جنات کے لیے انتہائی مشکل ہے. یہ جو آج ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ سا پھیلا جا رہا ہے کہ ہر دوسرے کے اندر جن گھس گیا، یہ درست نہیں ہے. جنات کا انسان کے جسم میں داخل ہونا ان جنات کے لیے انتہائی مشکل عمل ہے.
ہاں کچھ حالتیں ایسی ہیں، انسان کے اندر کچھ حالتیں ایسی ہیں، کچھ سرگرمیاں ایسی ہیں جو جن کا انسان کے جسم میں داخل ہونا فیسیلیٹیٹ، ہیلپ اور سپورٹ کر کے جن کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ وہ کام جو جن کے لیے مشکل تھا، انسان اگر کچھ حالتوں میں ہو تو جن کے لیے وہ کام کمپیریٹیولی آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ 4 حالتیں۔ اگر انسان شدید ناپاکی کی حالت میں ہو، شدید ناپاکی یا گندگی کی حالت میں ہو، شدید خوف کی حالت میں ہو، شدید غصے کی حالت میں ہو، اور یا پھر اللہ کی انتہائی سرکشی کی حالت میں، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، نشے میں دھت ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، اللہ کی سرکشی کر رہا ہے کھلے عام، گندگی اور ناپاکی کی حالت میں، یا شدید غصہ ہے، اور یا پھر بہت زیادہ خوف ہے کسی چیز پر، تو ان 4 حالتوں میں ایک جن کا انسان کے جسم کے اندر سرایت کر کے داخل ہو کے اپنے اثرات اس پر مرتب کر کے اس پر قابو کرنا جن کے لیے بقدر سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جنات کے ان اثرات سے بچنے کے لیے اور جنات کے وہ جادو اور کہانتوں کے عمل سے بچنے کے لیے جو وہ اپنے عامل کی معاونت سے کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے پھر کیا چیزیں ضروری ہیں؟ پاکی کا اہتمام، جسم کی، لباس کی، ماحول کی، زبان کی، نگاہوں کی، دلوں کی پاکیزگی کا اہتمام، ذکر کی کثرت، کیونکہ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ شیطان ہے، یہ شیطانی چیلے ہیں، شیطان کے چیلے چانٹے ہیں، اور شیطان وہاں نہیں ٹکتا جہاں ذکر ہو۔ وہ ذکر چاہے سورہ بقرہ، چاہے معوذتین، چاہے آیت الکرسی، چاہے قرآن کی تلاوت اور سماعت، ذکر الہی، چاہے تسبیحات۔ اسی طرح خوراک میں سے کچھ چیزیں، زیتون، زیتون کا تیل، عجوا کھجور، بارش کا پانی، اور یا کلونجی، یہ وہ چیزیں ہیں، اور شہد، یہ وہ چیزیں ہیں جو شفا کا ذریعہ سمجھی گئی ہیں، اور حدیث میں بھی ان کی فضیلت شفا کے حوالے سے بتائی گئی ہے، اور یہ جنات اور شیاطین کے اثرات سے محفوظ رکھنے اور ان کو دور کرنے دونوں کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی۔ انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جن انسان کو دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُبْصِرُونَ حَيْثَ وَيُبْصِرُونَ مَا حَيْثَ لَا تَشْعُرُونَ، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں کہ تمہیں شعور بھی نہیں۔ تو لہٰذا یہ باقاعدہ ایک مستقل خارجی وجود رکھنے والی ایک مخلوق جس کی حقیقت ہمیں قرآن، حدیث اور ان آیات سے واضح ہو رہی ہے۔ اب اس پس منظر میں ان آیات کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان کا مطلب کہ اپنے گھروں کے افراد کو مردہ نہ بنا دو۔ مردہ کا مطلب ایکچولی مردہ نہیں ہے، یہ وہ مردے ہیں جن کے نفس، جن کے ضمیر، جن کے نفس لوامہ یا کانشنس جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے، کسے؟ سورہ بقرہ کو، اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث کثرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو حدیث میں الفاظ ہے نا کہ باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس وجہ سے اس کو جادو کے توڑ، کہانت، سحر اور جادو کے توڑ کے لیے بھی تجویز کیا جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جس پر جادو کا اثر ہو یا جس کو پریشانی یا امکان ہو کہ اس کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو رہا ہے، اس کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو اس کے حوالے سے ضروری بتاؤں گی کہ لوگوں کو بے جا کی مشقتوں میں نہ ڈالا کریں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے جادو کا معاملہ ہے اور فکر ہے، اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ صبح دوپہر شام جو ہے نا وہ سورہ بقرہ پڑھا۔ ان کا اللہ کے بندو کیوں مرےووں کو مارتے ہو؟ یہ کوئی اینٹی بائیوٹک تو نہیں ہے کہ اس کو صبح دوپہر شام کی ڈوز میں پڑھنا ہے۔ ایک شخص جو پہلے ہی جادو کے زور میں اعصابی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے گھل رہا ہے اندر سے، اور پتہ نہیں اس جادو کے اور کہانت کے اثر کی وجہ سے کتنی تردد اور مشقت کی حالت میں اس کو کہہ دیا کہ 2.5 سپارے صبح، 2.5 شام اور 2.5 رات کو پڑھو، وہ کیسے پڑھ پائے؟ تو یہ بے جا کی مشقتیں جو ہیں یہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے وہ اتنی صلاحیت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لے۔ کہیں پوری کی پوری پڑھنے کا بھی تصور موجود نہیں، آسانی سے، سہولت سے۔ اور پھر ایسے مشورے دینے والوں کے مشورے کا حل
حل تلاش کرنے کے لیے پھر لوگ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جس پر جادو ہے اس پر کنٹینیوسلی سورہ بقرہ پلے کر دو، اور وہ بیک گراؤنڈ کی شکل میں. میں آپ کو بتاؤں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کی کوئی بھی تلاوت ہو، اس کو نعوذ باللہ بیک گراؤنڈ آواز کی شکل میں لگانا، یہ قرآن کی تلاوت کے آداب کے بالکل برخلاف ہے. قرآن کی تلاوت تب لگائی جائے گی جب ایک شخص جس نے لگائی ہے کم از کم وہ اس کو سن رہا ہو. اگر کوئی سن نہیں رہا تو اٹ از مچ بیٹر. یہ اس کی آداب کے خلاف ہے. نعوذ باللہ یہ اہانت ہے قرآن کی کہ اس کو لگایا ہوا ہے اور کوئی سن نہیں رہا. یہ لازم نہیں ہے کہ سارے ہی چھوڑ کے سننے لگے. ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے. کسی کا امتحان ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک شخص جس نے یہ تلاوت لگائی ہوئی اگر وہ سن رہا ہے تو اس کو چلائے، ورنہ پھر اس کو بند کر دے. تو اس کو کنٹینیوسلی پیچھے بیک گراؤنڈ میں پلے نہیں کرنا. جتنی دیر آپ اس کو سن سکتے ہیں یا ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور جتنی آپ کے پاس طاقت اور صلاحیت ہے اس کو توڑ کے لیے پڑھ لیجیے. اور ویسے بھی سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ باعث برکت بھی ہے اس کا پڑھنا، اور شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کا بھی ذریعہ. اور حدیث کے وہ الفاظ بھی دہرا لیجیے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی کوئی نہیں ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن ایسا شافی ہے کہ اس کی سفارش رد نہیں ہوگی. تو اس قرآن میں سے سفارش کرنے والی پھر یہ دو بڑی صورتیں اس شافی کی صورتوں میں سے ایک ہیں. اور کیا کرو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور اب پھر وہ اس حکم کی اصل تمہید پھر سے دہرائی جا رہی. قرآن کا لا ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے. قرآن کا لا ہے، ویسا ہی لام الف لا ہے جیسا جھوٹ کے لیے، بت پرستی کے لیے، سود کے لیے، خنزیر کے لیے، قتل کے لیے، زنا کے لیے، رہزنی ڈکیتی کے لیے لا ہے، ویسا ہی لام الف لا ہے. اور کون سی آیت میں ہے؟ جس کے ابتدا میں اللہ نے فرمایا تھا انزلناہا، میں نے نازل کیا ہے. ابتدا میں اللہ نے فرمایا تھا فرضناہا، یہ میں نے فرض کیا ہے. یہ قرآن کا لا کیا ہے؟ اللہ کا نازل کرتا ہے. یہ قرآن کا لا کیا ہے؟ اللہ کا فرض کرتا ہے. اس لا کی پابندی کیا؟ اس لا کی پابندی پر قائم رہنا فریضہ دین ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فہرست بتا دی کہ اس فہرست کے علاوہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا. جب یہ قرآن کا لا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا، تو سب سے اہم ضروری بات یہ کہ ہم زینت کا تصور سمجھیں، کیونکہ زینت کے اظہار پر ایک خاص اسپیسیفائیڈ سرکل کے علاوہ اس کے اظہار پر لا کر دیا گیا ہے. تو گویا زینت کو سمجھنا ضروری ہے، جس کو کنسیل اور چھپانا ضروری ہے. زینت اردو کا لفظ مزین کرنا. مزین کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دینا، پہلے سے زیادہ خوشنما بنا دینا، پہلے سے زیادہ حسین اور جمیل بنا دینا. تو زینت کیا ہوگی؟ زینت ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کو خوبصورت بناتی ہے، اس کو مزین کرتی ہے، اس کے حسن اور جمال میں اضافہ کرتی ہے، اس کو خوشنما بناتی ہے، اس کو بیوٹیفائی کرتی ہے. ہر وہ چیز زینت ہے. عورت کے لیے زینت کیا ہوگا؟ کوئی چیز جو عورت کے حسن میں اضافہ کر کے اس کو حسین سے حسین تر بنا دے، جو عورت کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور خوشنما بنا دے، جو عورت کو بیوٹیفائی کر دے، وہ اس خاتون کی زینت ہے. ہر وہ چیز جو عورت کو پہلے سے زیادہ خوبصورت، حسین، پہلے سے زیادہ جمال والی اور پہلے سے زیادہ خوشنما اور حسین بناتی ہے، وہ زینت ہے. اور ہر ایسی چیز پر اللہ نے لا لگا دیا ایک اسپیسیفائیڈ سرکل کے بیونڈ. تو زینت کیا ہے؟ میرے اور آپ کی زندگی میں کون سی چیزیں ایسی ہیں، خواتین کی زندگی میں کون سے جسم کے حصے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حسن میں اضافے کا ذریعہ ہے اور جو اصل ہمارے حسن کا ذریعہ ہے؟ ایک خاتون کے معمولات میں، اس کے جسم کے حصوں میں سے کون سی چیز اس کی حسین چیز ہے، اس کے حسن کا ذریعہ ہے، اور یہاں کون سی چیزیں اس کے حسن کے اضافے کا ذریعہ ہے؟ میں ہمیشہ سر سے پاؤں تک ایک عورت کو سکین کر کے زینتیں لیبل کر دیتی ہوں. اچھا چلیں سر سے شروع کریں. ایک عورت کے بال کیا اس کی زینت ہیں؟ حسین بال کیا اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں؟ خوبصورت سجے سجائے، کٹے کٹائے، بلو ڈرائیڈ، کرلڈ، ہاں ہیں. کچھ لوگ کہیں آپ کو کہیں گے کہ نہیں، آپ ان کو کیسے قائل کریں گے؟ اچھا آپ نے تو کہہ دیا کہ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کسی کو کہیں گے کہ نہیں، آپ کہیں گے اور لوگ کہیں گے نہیں. آپ ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو پوچھئے گا کہ اگر بال زینت نہیں ہے تو پھر اتنی محنت، اتنی مشقت جو خواتین اپنے بالوں پر کرتی ہیں، پھر وہ کیوں کرتی ہیں؟
جتنا وقت لگاتی ہیں، جتنی محنت کرتی ہیں، جتنے کنڈیشنرز لگاتی ہیں، جتنی اس کی ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں، جتنے مہنگے مہنگے کٹس کرتی ہیں، جتنی مشقتیں ان کو کھینچ کھینچ کے بلو ڈرائی کرنے اور استری کرانے اور پھر اپنی زلفوں کو لہرانے میں کرتی ہیں، وہ کیوں کرتی ہیں؟ پہلے ہی 4 ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے سارا کرنے سے 4 سے 2 رہ جاتے ہیں، لیکن کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ وہ 4 کو لہرا کے ان کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، زلفیں کیا ہے؟ زینت ہے۔ اچھا، خاتون کے لیے اس کا میک اپ، اس کی کاسمیٹولوجی، سب کاسمیٹکس، آئی میک اپ ہے، مسکارا ہے، اس کے آئی لائنرز ہیں، اس کے آئی شیڈوز ہیں، اس کے بلش آنز ہیں، اس کے لپسٹکس ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس عورت کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں، اس کو خوبصورت سے خوبصورت تر بناتے ہیں، ہے نا؟ اس کے بہت سے فلاس کو چھپا کے اس کے حسن کو پہلے سے زیادہ تر و تازہ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ سب میک اپ، یہ سب کاسمیٹکس ایک خاص دائرے کے بیونڈ یہ میک اپ یہ سب کچھ نہیں ذاخر کیا جائے گا۔ زیورات کیا ہے؟ خواتین پہنتی ہیں زیورات، جھومر، ٹکے، کانوں میں ٹاپس، ایئر رنگز، پینڈنٹس، اتنے بڑے بڑے جیوب کے اوپر ڈالے جانے والے گلو بند اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ کیا وہ عورت کو حسین تر بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اچھی لگتی ہے نا؟ وہ دلہن کو جب زیورات پہنا جاتے ہیں تو پھر اس کی ایک شکل ہی اور ہو جاتی ہے۔ زیورات زینت ہیں۔ ایک خاتون زیورات پہن کے اپنی سج دھج، اپنی خوبصورتی، اپنا حسن اور وہ زیورات سے آراستہ اپنا جسم اس اسپیسیفائیڈ سرکل کے بیونڈ کسی کو نہیں دکھائے گی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ لباس کیا ہے؟ بال ہو گیا، میک اپ ہو گیا، زیورات ہو گئے۔ آپ نے اپنے ماحول میں جب آپ جائیں گے، آپ نے اپنے سامعین کو ایسے ایک ایک چیز، مجھے تو پتہ ہے میں جن سے مخاطب ہوں یہ قائل ہیں، آپ لوگوں کو نہیں میں قائل کر رہی، آپ کو میں قائل کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ہاں؟ اچھا، لباس کیا ہے؟ لباس ایک عورت کی زینت ہے؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم سر کو کور کر لیں، چہرہ ڈھانپ لیں، لباس کھلا۔ کہاں لکھا ہے عبایا پہننا ضروری ہے؟ کہاں لکھا ہے چادر پہننی ضروری ہے؟ ہم لباس کھول کے چہرہ ڈھانپ لیں گے بس بہت ہے۔ لباس زینت ہے کہ نہیں ہے؟ سوال پوچھے گا اپنی سامعین سے، لباس زینت ہے؟ اچھا، اگر کوئی لوگ نہ مانے کہ لباس زینت نہیں ہے، پھر ان سے وہی سوال کیجئے گا، اچھا اگر لباس زینت نہیں ہے تو پھر عورتوں کی متماری بھی اتنا مال، اتنا وقت، اتنی صلاحیتیں کھپاتی پھرتی ہیں، صبح سے شام تک اچھے بھلے ڈریس کو مزید پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتی ہیں۔ پھر پوچھے گا اگر لباس زینت نہیں ہے تو پھر جس حلیے میں گھر بیٹھی ہوتی ہیں ماسیاں بن کے، ویسے ہی باہر نکل کیوں نہیں جاتی؟ ہاں، جیسے ماسیاں بنی ہوئی، دھوبنے بنی ہوئی گھر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ویسے باہر کیوں نہیں نکل جاتی؟ کیوں بدل کے نکلتی ہیں؟ لباس کو کیوں درست کر کے نکلتی ہیں؟ کیونکہ لباس کیا ہے؟ ان کے حسن میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو طریقہ ہے کہ گھر میں میلے کچیلے، 2 رنگے، بغیر استری کے پھٹے پرانے کپڑے، زلفیں بکھری، بال بکھرے، برا حال، جس کے لیے سجنا تھا، جس کے لیے سجنا 200 سال کی عبادت تھی، اس کو اس حال میں دکھا دیا، اور گھر سے باہر نکلے تو معاشرے کی دلہن بن کے نکلے۔ یہ میرے دین کا رنگ نہیں ہے، یہ میرے دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ احکامات سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ لباس کیا ہے؟ زینت ہے۔ اچھا، پھر اگر آپ کی بات کو یہاں تک نہ سمجھا تو ان کو مثال دیجیے گا، ان کو مثال دیجیے گا ایک دلہن کی۔ ان کو کہیے گا کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن کا شادی کا وقت ہوگا اور وہ تیار ہو کے پارلر سے آئے گی، ہیئر سٹائل بھی بنا ہوگا، میک اپ بھی کیا ہوگا، آپ نے زیور بھی پہنا دیا ہوگا، ظاہر ہے ہیئر سٹائل سے پہلے زیور پہنا دیا جاتا ہے۔ اب جب وہ تیار ہو کے آ گئی، ہیئر سٹائل بھی بن گیا، میک اپ بھی ہو گیا، جیولری بھی پہن لی، تو لباس تو زینت نہیں ہے۔ دلہن کو اسی صبح والے کپڑوں میں بٹھا دیجئے اسٹیج کو، لباس تو زینت نہیں ہے، لباس تو اس کے حسن میں اضافہ نہیں کرے گا۔ دلہن کو اچھا لباس پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان کو ضرور ہی سمجھ آ جائے گی لباس کیا ہے۔ لباس زینت ہے۔ لباس ایک عورت، ایک خاتون کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگاتا ہے، اس کو خوشنما سے خوبصورت بناتا ہے، اور لباس زینت ہے۔ تو گویا لباس کی زینت کو چھپانا ضروری ہے، اور چھپایا کیسے جائے گا؟ ایک اور زینت کے ساتھ۔ ہاں جی، چھپانا کیا مقصود تھا؟ لباس کی زینت چھپانا مقصود ہے۔ وہ لباس کیا ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس کو مزین نہیں ہونا۔ اگر چھپانے والا لباس اندر والے لباس سے زیادہ مزین ہو گیا تو پھر ابھی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کے حکم کی اطاعت مکمل نہیں ہوئی۔
اوپر والے جلباب، اوپر والی چادریں ڈائمونٹیز کے ذریعے اور کڑھائیوں کے ذریعے اور کمبینیشنز کے ذریعے اگر برائیڈل ابائے بنا کے، ڈیزائنر ابائے بنا کے، ڈیزائنر چادریں بنا کے اگر اس زینت کو چھپایا اور اوپر والی زینت اندر والی زینت سے زیادہ مزین ہو گئی تو اس نے زینت کو نہیں چھپایا۔ اچھا، ہمارے جسم کا سب سے زیادہ حسین حصہ کون سا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا۔ ہمارا سب سے زیادہ مزین حصہ ہمارے رب نے کون سا بنایا؟ ہمارا سب سے حسین حصہ کون سا بنایا؟ کون سا جسم کا حصہ ہے جس کا حسن ہمیں سب سے زیادہ پریشان بھی کرتا ہے اور جس کے حسن کے بارے میں ہم سب سے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور ہم سب سے زیادہ کنسرنڈ بھی ہیں؟ چہرہ۔ کہاں لکھا ہے چہرے کو کور کرنے کا حکم ہے؟ کوئی نہیں لکھا چہرے کو ڈھانپنے کا حکم ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کا تو حکم ہے۔ اچھا، لوگوں کو قائل کیسے کریں گے؟ لوگوں کو پوچھئے گا کہ اگر چہرہ زینت نہیں ہے تو پھر ایک دھبا چاہے میری بازو پہ پڑے چاہے میرے چہرے پہ پڑے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے چہرے پر پڑنے والی شکنوں اور چہرے پر پڑنے والے دھبوں کی جتنی فکر ہے وہ مجھے جسم کے کسی شکن اور کسی دھبے کی اتنی فکر نہیں ہوتی۔ اور پھر لوگوں سے کہیے گا نا کہ اچھا اگر چہرہ زینت نہیں ہے اور چہرہ حسین حصہ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے جب رشتہ تلاش کریں گی تو پھر چہرہ مت دیکھیے گا، ان کے ہاتھ پاؤں دیکھ کے بہو بیٹی لے آئیے گا۔ چہرہ کیا ہے؟ چہرہ ایک خاتون کا سب سے مزین حصہ ہے، وہ چہرہ اس کا حسین ترین حصہ ہے، وہ چہرہ اس کی سب سے بہترین زینت ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو اے مسلمان عورتوں، مجھے مان کے میری ماننے والی عورتوں، کوئی چیز جو تمہارے حسن میں اضافہ کرے یا تمہارے جسم کا وہ حصہ جو تمہاری زینت بنے، اس کو آئندہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد، وہ آیات جو میں نے نازل کی ہیں، وہ آیات جن کو میں نے فرض کیا ہے، ان آیات کو پڑھنے کے بعد اس ویل ڈسکرائبڈ پرسکرائبڈ سرکل کے بیونڈ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔